نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبان المعظم کے شب برات کا ایک بہت ہی خاص عمل آپ کو دوں گا جو آپ کی نسلوں کو عزت عروج عطا فرمائے گا اور تباہ و بربادی سے بچا لے گا، گویا کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہماری اولاد کا دیگر کا فیوچر کیسا ہوگا، تو آپ یہ عمل خاص طور پر اختیار کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کر دیں گے۔ چونکہ شب برات جو ہے یہ وہ رات ہے جس کا ذکر سورہ دخان کے شروع میں موجود ہے، اور اس میں اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے انسانوں کے اعمال منتقل فرماتے ہیں، نوشتہ ان کو دیتے ہیں اور انسان کا لکھا جاتا ہے کہ اس سال میں اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ اب آپ کی نسلوں کو سعید لکھ دیا جائے، یہ سب سے بڑی اللہ کے ہاں ہماری کامیابی بھی ہے، چونکہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ کوئی لوگ سعید اور کوئی شقی یہ اللہ کے ہاں لکھ دیے جاتے ہیں، اور پیدائش سے پہلے بھی لکھ دیا جاتا ہے بندے کا، اور پھر بندہ ایسے اعمال ہی کرتا ہے جیسا اس کا لکھا ہوتا ہے۔ اب انسان اچھے اعمال کرے، سعید لوگوں میں شامل ہو جائے، بدبختی اس سے ہٹ جائے، اور جب بدبختی ہٹتی ہے تو انسان کو عروج ملتا ہے، ترقی ملتی ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، پست اور ذلت سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ عمل شب برات کا خاص ہے، کیونکہ اس شب برات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر عبادات کیا کرتے تھے، اور شب برات کی اہمیت 1400 سال سے امت کے اندر موجود ہے، چونکہ اس رات میں انسان کی پورے سال کی تمام چیزوں کو لکھا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے پھر کیا جاتا ہے۔ تو شب برات میں بندگی کا اظہار کریں، اللہ کے حضور جھکیں، تاکہ آپ کو سعید لوگوں میں لکھا جائے اور آپ کی اولاد کو بھی سعید خوش قسمت بنا دیا جائے۔ شب برات میں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو انسان کو لہو لہب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، یا بدعت رسومات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگوں کا جمع کر کے شب بیداری کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تنہائی میں عبادت کی رات ہے، اور تنہائی میں اللہ سے مانگا جائے اور اللہ کے حضور دعا و استغفار کی جائے، اور دن کا روزہ رکھنا بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ تو اس لیے شب برات کی رات یا دن میں آپ یہ عمل اختیار کریں، اللہ آپ کی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر کے ذلت اور نکبت سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کی اولاد پریشانی سے بچی رہے گی اور آپ کی ذات بھی بچی رہے گی، چونکہ اولاد کو تو اللہ بچائے گا ہی، آپ کو بھی اللہ بچا لے گا، محفوظ کر لے گا۔ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 4 جو 300 بار پڑھے گا اور دعا کرے گا، اس آیت کی برکت سے اللہ اس کی تمام اولاد کا مستقبل محفوظ کر دیں گے، اور ہر ٹینشن پریشانی سے، ذلت سے ان کو محفوظ کر لیں گے اور بچا لیں گے، اور اس کو بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا جو شخص اس آیت کو پڑھے گا۔ اس کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ اس کو بعد میں پڑھیں گے اللہ یہی فیض بعد میں بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔